پہلی یہ کہ آج شب جمعہ بھی ہے، اور دوسری کہ آج کی رات لیلۃ القدر سے بھی منسوب ہے چونکہ طاق رات ہے۔ جیسے آپ فرما رہی تھی کہ اللہ نے فوقیت عطا کی دنوں میں، ایک دن کو اللہ نے سردار بنایا، دنوں کا سردار، جمعۃ المبارک کا دن اللہ نے بنایا۔ اسی طرح جب مہینوں کا تذکرہ ہوا تو ماہ رمضان کو اللہ نے مہینوں میں سے سردار مہینہ قرار دیا، اور اسی طرح ماہ رمضان المبارک کے جب ساعتیں شروع ہوتی ہیں تو ان میں یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، جس کے لیے حکم دیا گیا کہ اس رات کو ڈھونڈیں، اس رات کو تلاش کریں، اس کے لیے آپ بیدار رہیں۔ یہ ایک ایسی رات ہے کہ جس میں جیسے ابھی تلاوت کلام پاک سے اور ترجمہ بھی آپ نے سماعت فرمایا کہ فرشتے اترتے ہیں زمین پر اللہ کا امر لے کر۔ بات یہ ہے کہ اللہ کا امر لے کر فرشتے اتر رہے ہیں، اور کل و امر، جتنا اللہ کا ایک نظام ہے، جتنا چونکہ پورے سال کا نظام تبدیل کیا جاتا ہے اس رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایسی کون سی جگہ ہے جہاں پہ یہ ملائک نزول کرتے ہیں، جہاں پہ ملائک اترتے ہیں۔ جبکہ اللہ نے میں اکثر کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی جن کے بارے میں اللہ نے خود حکم بھی دیا اور اس کے فضائل بھی کھول کے بیان کر دیے، جیسے اللہ نے سورہ قدر کے فضائل بیان کر دیے۔ تو فرشتے اترتے ہیں، اللہ کا امر لے کر اترتے ہیں، تو معلوم ہوا اگر اللہ کا امر لے کر ملائک نازل ہوتے ہیں تو وہ صاحب امر پہ نازل ہوتے ہوں گے، جس کی تصدیق قرآن حکیم کی آیت کر رہی ہے، آتی اللہ و آتی الرسول و اولی الامر منکم۔ اور اسی وجہ سے ہمارا یہ اعتقاد بھی ہے کہ اللہ کے ملائک اس رات میں پورے سال کا جو نظام نام اعمال ہوتا ہے، یہ پورے سال کا جتنا ایک سلسلہ ہے، کس نے کتنا زندہ رہنا ہے، کس نے کب تک جینا ہے، کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کا کتنا بڑھا دیا جائے گا، تو یہ ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ نے، اور فجر تک سلامتی ہے، انشاءاللہ بات علماء بھی بیٹھے ہیں وہ بھی اس پہ بات کریں گے، فجر تک سلامتی ہے، اس میں اللہ نے تمام کا رزق، تمام کا جو نظام ہے انسان کی زندگی کا، اس کو اللہ نے مقدر تو کر دیا، لیکن اس کو وقفہ دے دیا فجر تک، اور ہمیں آگاہ کر دیا کہ آپ اس رات کو تلاش کریں، اس رات کو ڈھونڈیں، اور اس رات میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی تقدیر کو اللہ کی بارگاہ سے بدلوانا چاہتے ہیں، تو یہ واحد رات ہے کہ جس میں آسمان سے ندا آتی ہے کہ کوئی ہے جو اللہ سے بخشش کا طلب کرنے والا ہو، سبحان اللہ، کوئی ہے جو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہو۔ تو جب ہمارے پاس ایسی راتیں اور ایسی ساعتیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان راتوں کو اویل کریں، ہم اس رات میں بیدار رہیں، اور صرف اس رات میں نہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ نے رمضان سے پہلے زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی ہو اور 30 دن کے لیے آپ بیٹھ گئے، اور پھر یہی ارادہ ہو کہ آپ رمضان کے بعد پھر آپ اپنے من مرضی سے، یہ آتی اللہ و آتی الرسول و اولی الامر منکم کا نظام اس دنیا میں، آپ کو اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، سرکار دو عالم کی اطاعت کرنی ہے، اور صاحب امر کی اطاعت کرنی ہے۔ تو اس رات کو تلاش کریں۔ شب جمعہ بھی ہے، آخر میں ایک جملہ اس وقت میں کہوں گا کہ شب جمعہ کا یہ فضائل ہے، جو آج کی شب بھی ہے، کہ اگر آپ شب جمعہ میں غسل کرتے ہیں تو پچھلی شب جمعہ سے اس موجودہ شب جمعہ تک جتنے آپ کے گناہ ہوں گے وہ ایک غسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ لیکن شب قدر کا یہ فضائل ہے کہ اگر اس شب میں آج مغرب کی نماز اگر آپ اس نیت سے اس رات کو شب قدر کی رات سمجھ کر آپ نیت کر کے غسل کر کے پڑھتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے جتنے بھی گناہ صرف اس غسل کے بدلے پوری زندگی کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ تو جس کا ابتدا، جس کا آغاز ہی پوری زندگی کے گناہوں سے معافی ہو، تو اگلی یقیناً پوری رات کا جو سلسلہ ہے وہ قرب الہی کا سلسلہ ہے، قرب خدا کا سلسلہ ہے۔